اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اس قرآن پاک کے درس قرآن میں ایک شاگرد کی حیثیت سے یہ اپنے اساتذہ آپ سب کو سنا رہا تھا، اور آپ سن رہے تھے کہ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، ہمارا تو آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ان کا میرے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب اسی آیت سے آگے ریلیٹڈ اور آیتیں ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو اور جس کا یہ ایمان ہو کہ میں نے آخرت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ بھلا کسی پہ ظلم کیوں کرے گا؟ وہ ملکوں کا خزانہ بھلا کیوں لوٹے گا؟ وہ کس لیے زمین میں فساد برپا کرے گا؟ وہ کس لیے ایسی تنظیمیں بنائے گا کہ جو مختلف جگہوں پر دھماکے کریں گی؟ وہ کس لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کا خون کرے گا؟ کیوں؟ جب اس کو پتہ ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، اور جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے، اور جب اس کو پتہ ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، تو پھر اس ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو کوئی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، نہ کہ یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر فساد مچاتا پھرے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو مخلوق سے توڑ کر مخلوق کو توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے توڑنے والے لوگ چاہے جتنے بھی دعوے دار اسلام ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ ان آیات کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، مسلمانوں سے ہے۔ یہ آیت جو مسلسل 3 آیات ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو کانوں میں اذان ہوتی ہے، مرتے ہیں تو جنازے کا اعلان ہوتا ہے، نہلائے بھی جاتے ہیں، کفنائی بھی جاتے ہیں، جنازے بھی پڑھے جاتے ہیں، دفنائی بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے صاف طور پر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، پھر بھی یہ بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے کہ میرا نام مسلمانوں جیسا ہے، صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مسلمان ہوں، اگر ایسا ہوتا تو جو فلمیں بناتے ہیں، جو ڈرامے بناتے ہیں ہندو، جو ڈرامے بناتے ہیں عیسائی، جو ڈرامے بناتے ہیں یہودی، ان کو اگر مسلمان کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کا پروڈیوسر کہتا ہے تو وہ اس میں مسلمان بن جاتے ہیں، پگڑی بھی پہن لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، مرنے لگتے ہیں تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ مرنے کا رول ادا کرتا ہے ایک ہندو جب ایک فلم کے اندر، تو وہ پھر اس وقت مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ایک مسلمان مر رہا ہے۔ تو کیا وہ یہ اداکاری کرنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر آپ انڈیا کے مشہور ولن امریش پوری کو لے لیجیے، کئی فلمیں آپ ان کی دیکھیں گے کہ وہ ہندو تھے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن بہت سی فلموں کے اندر انہوں نے مسلمان کا کردار ادا کیا، اور مرتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بہت سے اداکار ہیں جو مرتے ہیں اور ان کی فلمیں موجود ہیں، یہاں یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سرچ کیجئے کہ ان کافروں نے اداکاری کرتے ہوئے فلموں میں مرتے ہوئے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے اذانیں سنی، انہوں نے وضو کیا، باقاعدہ مسجد میں گئے اور مسجد میں انہوں نے نمازیں ادا کی، مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے نماز ادا کی، روزے دار کی ایکٹنگ کی تو روزہ رکھا، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ بھئی اگر صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جانا ہوتا تو پھر یہ اداکار جو ڈرامے بناتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں پھر یہ کافر کیوں رہتے ہیں؟ وائی اس لیے کہ بہت سے ایمان والے ایسے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا پڑے گا، کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان کا دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایمان کا دعویٰ کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ جب ہمارا دعویٰ ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس بارے میں۔
اگر میں بادشاہ ہوں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ بادشاہی حقیقی اللہ کی ہے، اور مجھے اللہ کی بادشاہی کو مد نظر رکھ کر یہ سوچنا پڑے گا کہ آخرت کا ایک دن ہے اور میں نے مر جانا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی بادشاہ ہو گزرے ہیں اور مجھ سے بعد بھی بادشاہ آئیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اگر میں وزیر ہوں، اگر میں وزیر اعظم ہوں، اگر میں MNA ہوں، اگر میں MPA ہوں، اگر میں پولیس کمشنر ہوں، اگر میں ASI ہوں، اگر میں SHO ہوں، اگر میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، اگر میں فوجی ہوں، اگر میرے پاس کوئی ادارہ ہے، کوئی بجلی کا ادارہ ہے، کوئی گیس کا ادارہ ہے، کوئی پیٹرول کا ادارہ ہے، کوئی صحت کا ادارہ ہے، تو مجھے اللہ سے ڈر کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو جواب دہ ہوں اللہ کے سامنے، نہ کہ حکومت کے سامنے۔ اللہ سے ڈر کے اگر آپ کوئی کام کریں گے تو پھر آپ ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، اور آپ ظلم بدستور اللہ کی مخلوق پہ جاری رکھتے ہیں، یہ کہنے، یہ دعویٰ کرنے والا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، بھلا کسی پہ ظلم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو کہ کل آخرت کا دن آئے گا اور اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اور پیش ہونے کے بعد مجھے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی پڑے گی، تو وہ بھلا کیوں، کس طرح کر سکتا ہے وہ ظلم اللہ کی مخلوق پر، وہ کس طرح تنگ کر سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو؟ کسی صورت میں نہیں کر سکتا، کسی صورت میں نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مسلمانوں میں ہیں، ہم مسلمانوں میں ہیں۔ وہ لوگ موجود ہیں آج اس 2022 کے اندر بھی، وہ بڑے بڑے مدارس بھی چلاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں، بڑے بڑے آستانے بھی چلاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو اور سمجھو اس بات کو کہ کہیں میں اور آپ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے نمازیں پڑھ کے، مدارس چلا کے؟ کیا میں اور آپ یہ کہہ کر کہ ہم اللہ سے جوڑنے کے لیے مدرسے بنا رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ تو نہیں رہے اس امت کو؟ ہم اپنے آستانے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اپنے پیر خانے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے تو اختلاف کیوں ہے؟ میں اگر دیوبندی ہوں اور میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میرا ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، پھر آپ مجھے کیوں گستاخ کہتے ہیں؟ میں اگر اہل حدیث ہوں تو میرا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو ہے، پھر آپ مجھے کیوں خارجی کہتے ہیں؟ میں اگر بریلوی ہوں تو میرا ایمان ہے اللہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ مجھے کیوں بدعتی اور مشرک کہتے ہیں؟ اور میں اگر شیعہ ہوں تو آپ مجھے کیوں گستاخ صحابہ کا پر میرے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا میرا اللہ پر ایمان نہیں؟ کیا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں؟ کائنات کا کوئی ایک انسان کھڑا ہو کر قیامت تک کبھی بھی دائرہ اسلام سے نہ دیوبندی کو خارج کر سکتا ہے، نہ بریلوی کو خارج کر سکتا ہے، نہ اہل حدیث کو خارج کر سکتا ہے، نہ شیعہ کو خارج کر سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے کی ہوائے، اس لیے ان کا صرف دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے، تو ایمان کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ ادروائز اس کے بعد آنے والی شخصیات۔ غور کریے، میری بات کو سمجھیے آپ، مین اللہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو، اور مخلوق میں سب سے اہم ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، پھر اس کے سامنے میں حنفی ہوں ماشاءاللہ، تو میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر وہ اگر میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہو جاتا نا، میرے امام ہیں۔ میں مرید ہوں سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک انکار کرتا ہے ولایت حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، تو وہ مسلمان رہے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے میرے پیر میں ایمان لانا ضروری نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم طاہر القادری صاحب پر ایمان لانا ضروری نہیں، الیاس اتاری صاحب پر ایمان لانا ضروری نہیں، قاسم نانوتوی صاحب پر ایمان لانا ضروری نہیں، احمد رضا خان صاحب پر ایمان لانا ضروری نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب پر ایمان لانا ضروری نہیں، عبدالوہاب نجدی پر ایمان لانا ضروری نہیں، احسان اللہ ظہیر پر ایمان لانا ضروری نہیں، اہل حدیث پر ایمان لانا ضروری نہیں، سلفی علماء پر ایمان لانا ضروری نہیں۔
طالب علی جوہری رحمۃ اللہ برکاتہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، عبدالرشید ترابی رحمۃ اللہ برکاتہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جب میرا اللہ پر ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، پھر کس حیثیت سے آپ مجھے دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں؟ میں شیعہ ہوں، نہیں کر سکتے خارج، میں بریلوی ہوں، نہیں کر سکتے آپ خارج، میں دیوبندی ہوں، نہیں کر سکتے آپ خارج، میں اہل حدیث ہوں، آپ مجھے خارج نہیں کر سکتے۔ کس حیثیت سے کریں گے؟ پھر اگر کرتے ہیں تو پھر اس کیٹیگری میں کسی نہ کسی حصے میں آپ بھی آتے ہیں اور میں بھی آتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ دھوکہ دے رہا ہے کہہ کر کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں آمنوا ہے، کافروا نہیں ہے۔ اگر یہ آیتیں کافروں کے لیے ہوتی نا تو یہاں کافروں کا لکھا ہوا ہوتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے، پہلے اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ والذین آمنوا، اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوکہ دے رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ آدمی اللہ سے وحدہ لا شریک لہ سے محبت کرنے والوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اللہ سے دور کر رہا ہے، حاجت روا کسی اور کو بنا کے پیش کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دھوکہ کر رہا ہے کہ ان سے زیادہ اہمیت تو یہ اپنے پیر کو دے رہا ہے، اپنی فقہ کو دے رہا ہے، اپنے فقہ کے امام کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ یہ تو ضروری ہے، مقلد ہونا ضروری ہے۔ میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کا، اس پر مجھے فخر ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مقلد بن کے رہو انعام یافتہ لوگوں کے۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کو نہیں مانتا یا ان کی فقہ کو، وہ مسلمان رہے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے، نہ کہ میرے امام پر۔ اس بات کو پھر میں دہراتا ہوں، اور اس بات کو سمجھیے، آپ میرے اساتذہ ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہے جس پر ایمان لانے سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ایمان کے لیے بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ایک عالم دین نے فرمایا کہ میں جب رات کو سویا اور میری خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جس خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو فلانے میرے امتی سے نفرت کیوں کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بھی اسی مسجد میں جاتا ہے، وہ بھی اسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ برکاتہ نے نقل فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پیر کو نہیں مانتا ہے، وہ میرے پیر اللہ کے ولی ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، کیا وہ آپ کے ولی نہیں ہیں؟ میرے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ کو نہیں مانتا ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا ہے، بے شک پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ بے شک اللہ کے ولی ہیں، اور بے شک وہ میری اولاد میں سے ہیں، اور بے شک وہ اللہ کے محبوب ہیں اور میرے محبوب ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتا کہ ایمان لانا پیر عبد القادر جیلانی پہ حکم ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم ہے؟ مجھے یہ بتا، جس سے تو نفرت کرتا ہے کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، یہ بتا کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ کے نانا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو تو مانتا ہے۔ تو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ تو مانتا ہے، کیوں کافر کہتے؟ بریلوی تو مانتا ہے، کیوں کافر کہتے ہو؟ اہل حدیث تو مانتا ہے، کیوں خارجی کہتے ہو؟ دیوبندی تو مانتا ہے، کیوں گستاخ کہتے ہو تو غلط کرتے ہو۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتا ہے یہ آدمی کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، لیکن حقیقت میں یہ دھوکہ ان کو نہیں دیتا، اللہ کو تو نہیں دے سکتا،
اور یہ جو سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کو اتنے میں نے مرید بنا لی، اتنے میں نے آستانے بنا لی، اتنے میں نے مدرسے بنا لی، اتنے میرے فالورز ہو گئے، تو یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، مرض تھا، شرک کا مرض تھا، کفر کا مرض تھا، اپنی وی آئی پی پروٹوکول کا مرض تھا کہ کوئی میرے ہاتھ چومے، کوئی میرے پاؤں چومے، میرے لیے تکیے لگا دیے جائیں، میری بہت بڑی تنظیم ہو، میری بہت بڑی جہادی تنظیم ہو۔ مرض تھا، یہ مرض ہے۔ تکبر ایک مرض ہے، وی آئی پی پروٹوکول کی خواہش ایک مرض ہے، مشہور ہونے کی ایک مرض ہے۔ چاہے میں یوٹیوب کے ذریعے مشہور ہو جاؤں، میں بادشاہ بن کے مشہور ہو جاؤں، میں وزیر اعظم بن کے مشہور ہو جاؤں، میں چیف آف آرمی اسٹاف بن کے مشہور ہو جاؤں، میں ایس ایچ او بن کے مشہور ہو جاؤں، میں مفتی بن کے مشہور ہو جاؤں، میں پیر بن کے، یہ مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ فزادہم اللہ مرضا، اور میں نے ان کو پیر بنا کے ان کے مرض کو بڑھا دیا، میں نے ان کو بادشاہ بنا کے ان کے مرض کو بڑھا دیا، میں نے ان کو وزیر اعظم بنا کے ان کے مرض کو بڑھا دیا، میں نے ان کو مدرسے دے کے ان کے مرض کو بڑھا دیا، میں نے ان کو فالورز دیے۔ فزادہم اللہ مرضا، تاکہ ان کا مرض اور بڑھے۔ وہ اندر سے مشرک اور بدعتی تھا تو میں نے اسے فالورز دیے تاکہ اس کے مرض کو بڑھا دوں۔ وہ اندر سے فسادی تھا تو میں نے اسے تنظیم کے لیے جہادی دیے تاکہ میں اس کے مرض کو بڑھا دوں۔ وہ اندر سے متکبر تھا تو میں نے اسے زمین سے اٹھا کر وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا، ایسا جو بنا دیا، چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ بلے بلے ہونے لگی، سیکورٹی گارڈ آگے پیچھے گھومنے لگے اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اڑتے تو ہی سب کچھ ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ ایک لمحے کے لیے سوچ سکتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، آل اینڈ آل ہے، وہ یہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے مرضوں کو اور بڑھا دیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، میں نے ان کی مرضوں کو جو ان کے اندر موجود تھا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ مرض موجود تھا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض موجود ہوتا ہے، کیونکہ شرک کا مرض ہوتا ہے، بدعتی کا مرض ہوتا ہے، امیر ہونے کا مرض ہوتا ہے، حکومت کرنے کا مرض، یہ مرض ہے، سیاست میں آنے کا مرض ہے۔ آپ امیر بننا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بھئی آپ عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے مجھے اور آپ کو عہدہ لینے کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی بادشاہ بننے کی دعا مت کرنا۔ اور ہم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارے علماء الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ ابھی تمہارے اوپر تمہاری اپنی جان یا تمہاری بیوی بچے یا ماں باپ یا ساس سسر یا سالیاں سالے یا بہن بھائیوں کے چند لوگ گنے ہوئے ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ تو بڑی بات ہے۔ اگر تو بادشاہ بننے کے چکر میں پڑ جائے گا، اگر تو چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے چکر میں پڑ جائے گا، اگر تو بہت زیادہ عہدے حاصل کرنے کے چکروں میں پڑ جائے گا تو پھر جو تیرے ماتحت آئیں گے کل اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، میرا آخرت پر ایمان ہے۔ اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو لوگوں کے گھر میں بجلی کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کو اللہ نے بادشاہی دی ہے تو کیا اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ رمضان میں لوگوں کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ بجلی کیوں نہیں تھی؟ کیا تو حاکم نہیں تھا؟ لوگوں کو مہنگی چیزیں کیوں ملی؟ لوگوں کو روزگار کیوں نہیں ملا؟ آپ اگر بادشاہ بنتے ہیں، میں بنتے حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ ان تمام بے روزگاروں کی بے روزگاری کی ذمہ دار ہیں جو بے روزگار ہیں۔ اگر کسی کو تعلیم نہیں ملتی، کسی کو صحت کے لیے ہاسپٹل نہیں ملتا، گولی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی کھانے کے لیے، ذمہ دار ہیں آپ۔ کسی بچی کی شادی نہیں ہوتی، کسی بچے کی شادی نہیں ہوتی، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ذمہ دار ہیں آپ۔ چاہے آپ نواز شریف ہیں، چاہے آپ زرداری ہیں، چاہے آپ بے نظیر ہیں، چاہے آپ عمران خان ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ آپ بادشاہ بنیے؟ جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے، بغیر دلیل کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دلیل کے نہیں بنے۔
اجتماع ہوا اور اجتماع میں سب سے پہلی ووٹ حضرت علی علیہ السلام نے ڈالی. فرمایا کہ دونوں قبیلوں میں اختلاف پڑ جائے گا، آپ بن جائیے. یہ مشورہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس مشورے کے بعد پھر صحابہ کی آپس میں میٹنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے اس مشورے کے بعد جو انہوں نے دیا تھا اور وہ دے چکے تھے، تو پھر تمام نے متفق ہو کر ایک امیر مقرر کیا، امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب وہ دنیا سے چلے گئے، تمام مسلمانوں نے متفق ہو کر ووٹیں نہیں ڈالی، خود منتخب کیا. اور لوگوں کا منتخب کرنا آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ مجھے بادشاہ بناؤ، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بنائیں گے. خود نہیں کہا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے بناؤ، اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. اللہ نے بنانا تھا بنا دیا. اپنے آپ کو پیش نہیں کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنانا تھا بنا دیا. اپنے آپ کو پیش نہیں کیا علی علیہ السلام نے. انہوں نے 3 دن تک مسلسل انکار کیا. 3 دن تک لوگ بیٹھے رہے، اور 3 دن کی کیٹیگری یعنی کہ 3 کا عدد جو ہوتا ہے وہ پورا کیا انہوں نے. 72 گھنٹے تک لوگ بیٹھے رہے آپ کے دروازے کے باہر کہ آپ امیر المومنین بن جائیں. تب امیر المومنین بنیے. اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، علیہ السلام 3 بار لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ امیر بن جائیے. تو ان کا ایک دفعہ وہ مدینہ پاک میں ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے امیر ہیں، وہ عمارت تسلیم نہیں کریں گے اور بھاگ کے مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے. پھر مکہ میں لوگ آپ کو کہیں گے آپ امیر بن جائیے، پھر وہاں سے بھاگ کے مدینہ آ جائیں گے. پھر تیسری دفعہ جہاں کہیں گے تو پھر یہاں سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے. آخر چوتھی دفعہ لوگوں کے اصرار پر وہ بھی ان کے اوپر ایک دلیل اترے گی اور ایک آواز آئے گی ایک پاک فرشتے علیہ السلام کی، جس کو پورے بیت اللہ میں موجود لوگ سنیں گے. تو اس کے بعد پھر وہ اس دعوت کو قبول کریں گے کہ میں امیر بنتا ہوں. خود اپنی زبان سے دعویٰ کرنا اور خود کھڑے ہو جانا ووٹوں میں، اور خود میں جناب کھڑا ہو گیا ہوں الیکشن میں مجھے ووٹ دو. میں اور بھائی کس نے کہا آپ کو؟ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے آپ کو ووٹ میں کھڑے ہونے کی. امیر بننے کے لیے کھڑا ہونے کی اسلام تو آپ کو اجازت نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے اگر اللہ نے تجھے بنانا ہے خلیفہ بنانے کے لیے، اللہ نے آیت جو خلیفہ کی آیات ہیں ان کو آپ پڑھیے. درس قرآن میں اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو اس جگہ پہ ہم پہنچیں گے. اللہ نے فرمایا خلیفہ میں بناتا ہوں. آپ کہتے ہیں عوام بناتی ہے، عوام بنائے گی جی خلیفہ. اللہ کہتا ہے میں بناتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا، عوام نہیں بنایا. ووٹوں میں کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائی کہ مجھے بناؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائی کہ مجھے بناؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں جمع کرائے کہ مجھے بناؤ. علی علیہ السلام نے نہیں بنائے. لوگوں نے منتیں کی، پاؤں کو ہاتھ لگائے، یا علی علیہ السلام بن جائیے امیر المومنین. 3 دن تک انکار کرتے رہے اور چوتھے دن اللہ کے ڈر سے عمارت کو قبول کیا. حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دفعہ لوگوں کے اصرار کرنے پر بھی عمارت قبول نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ڈر کے جائیں گے، ڈر کے نہیں بھاگیں گے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں اللہ نے جب منع کیا، میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بننے سے، بادشاہ بننے سے منع کیا، میں کیوں بنوں؟ جب تک کہ دلیل مکمل نہیں ہوتی. اور پھر آسمان سے آواز آئے گی اے امام مہدی علیہ السلام اللہ نے تم کو امیر بنایا، خلیفہ بنایا، تم امیر بن جاؤ تو بن جائیں گے. تو جب اللہ نے کہا کہ خلیفہ میں بناؤں گا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہاں بھائی پاکستانیوں تم خلیفہ بناؤ، ہاں بھائی انڈیا والوں تم خلیفہ بناؤ. ایسے نہیں ہے. خلیفہ اللہ نے بنانا ہے، اور اللہ نے اگر خلیفہ بنانا ہے تو پھر اس کے لیے میرا اور آپ کا ووٹوں میں کھڑے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. جتنی بھی ہمارے علماء حضرات ووٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اسلام اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دیتا ہے. یہ جو لوگ آپ کہتے ہیں جی جہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، وہ صحیح کہتے ہیں. وہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اگر آپ اپنے سر پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، ابھی آپ کے اوپر 10 لوگوں کی ذمہ داری ہے اور آپ 24 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری سر پہ ڈال رہے ہو، تو کیا آپ عقل مند ہو؟ کل جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. بجلی نہیں ہوگی، جواب آپ دو گے. مہنگائی بڑھے گی، جواب آپ دو گے. روزگار نہیں ملے گا، جواب آپ دو گے.
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا کہ میں کچھ بن جاؤں، میری واہ واہ ہو، تو پھر میں نے ان کو سیٹ پر بٹھا کر ان کی واہ واہ کرائی تاکہ فزادہم اللہ مرضا، ان کی مرض بڑھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے اللہ پہ ایمان کا، جو دعویٰ کرتا ہے آخرت پہ ایمان کا، وہ مومن نہیں ہے اگر اس کے دل کے اندر تکبر ہے۔ وہ اطیع اللہ اطیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا ہوا ہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جوڑتا، وہ اپنی تنظیم کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ دیوبندی بنانا چاہتا ہے، وہ بریلوی بنانا چاہتا ہے، وہ شیعہ بنانا چاہتا ہے، وہ اہل حدیث بنانا چاہتا ہے، وہ مسلمان نہیں بنانا چاہتا ہے۔ جو مسلمان بنانا چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت اس کے ساتھ ہے۔ اور جو مسلمان نہیں بلکہ دیوبندی بنانا چاہتا ہے، تبلیغی بنانا چاہتا ہے، بریلوی بنانا چاہتا ہے، امام احمد رضا خان صاحب کا مقلد بنانا چاہتا ہے، جو شیعہ بنانا چاہتا ہے، جو اہل حدیث بنانا چاہتا ہے، وہ پھر اپنی مرضی چاہتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں تو مسلمان ہیں، بریلوی ہیں تو مسلمان ہیں، سپاہی صحابہ والے ہیں تو مسلمان ہیں، شیعہ ہیں تو مسلمان ہیں، دیوبندی ہیں تو مسلمان ہیں، تبلیغی ہیں تو مسلمان ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا حق ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی۔ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ میں مسلمان کا اکرام کروں۔ وہ بریلوی ہے تو وہ مسلمان ہے، میں دل سے سمجھوں کہ مسلمان ہے۔ اگر میں دل سے نہیں سمجھتا تو پھر میرے دل میں یہ مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آپ بغض رکھیں گے، بدعتی اور مشرک سمجھیں گے بریلوی کو تو اس مرض کو اللہ بڑھائے گا۔ اگر آپ کافر سمجھیں گے شیعہ کو تو اس مرض کو اللہ بڑھائے گا۔ پھر مرض اگر رکھیں گے اندر تو وہ پھر بڑھے گا۔ بہتر ہے کہ اس کو نکالیے، دلوں کو صاف کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔